الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش کامرانی سے تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی عظمت و کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و دیبا ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجتے رہے جن کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو عموماً تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر خصوصاً اللہ کے آخری پیغمبر امام ہدا رسول ثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کے ذریعے رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا اللہم صلی وسلم مبارک علیہ محترم سامعین میں بلا تمہید گزشتہ موضوع کے طرف آپ حضرات کا ذہن مبذول کرا دوں تاکہ وہ پرانی بات یاد ہو جائے اور یہ آخری نقطہ بچا ہوا تھا جس کی وضاحت ہم کر نہیں پائے تھے اصل میں اتنے دنوں کے بعد جو یہ رابطہ ہو پاتا ہے اور بیچ میں جو منقطع ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن سے بھی بات نکل جاتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو بات آنے والی ہوتی ہے وہ اس کو لانے میں بھی دشواری ہونے لگتی ہے اور بالاتفاق آپ یہ سمجھیے کہ مشغولیت نے کمر توڑ رکھا ہے وقت نہ دے پاتے ہیں تو اتنی دور سے آنا پھر جانا کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہرحال میرا موضوع یہ چل رہا تھا 2 ہفتہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ پہلے ہم کہاں تھے اور ہم کہاں آئے ہیں اور تیسری بات جو باقی بچ گئی تھی وہ یہ کہ اب ہم کو کہاں جانا ہے یاد آیا کہ نہیں آیا جی ہم کو اب کہاں جانا ہے ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جانے کے جو راستے ہیں اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ دیکھو یہاں سے اپنے کرتوت کی وجہ سے رب کی بات نہ ماننے کی وجہ سے نکالے گئے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے لیکن اب ایک بات یاد رکھنا وہاں جانے کے بعد
وہ شیطان تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اس نے یہ حد کر رکھا ہے اور ہم سے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم کسی بھی صورت پر یہاں آنے نہیں دیں گے. ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. آپ مجھے کھلی چھٹی دیجیے. رب نے کہا کھلی چھٹی ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انہ لکم عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے. ہمیں اب فیصلہ خود کرنا ہے، آیا شیطان کی باتوں پہ لگ کر کے اپنی آخری منزل تباہ کرنی ہے، یا رب کی باتوں پہ لگ کر کے آخری منزل کو سدھارنا ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کو دے دی اور پھر راستہ بتا دیا. ایک اسٹوڈنٹ، ایک لڑکا دیکھیے اسکول میں پڑھتا ہے، کوسچن آؤٹ کیا جاتا ہے، آنسر آؤٹ نہیں کیا جاتا. سوال دے دیا جاتا ہے، جواب نہیں دیا جاتا. اور وہ بھی سوال کب دیا جاتا ہے؟ ایک دم جب ایگزام ہال میں ہو تب. پہلے آؤٹ نہیں کیا جاتا سوال. لیکن اللہ رب العالمین سوال بھی آؤٹ کیا، جواب بھی آؤٹ کر دیا ہے. صرف اب آپ کو حل کرنا، ٹک مارنا ہے اس پہ بس. اور بتلانے والے انبیاء علیہ السلام کی بھی جماعت آتی رہی ہے کہ اپنی آخری منزل کی طرف جو رواں دوا تم ہوگے تو یا تو تمہارا ٹھکانہ تو ہے جنت یا تو جہنم. بس فیصلہ آخری یہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و کفورا. یہ دونوں راستے ہیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اس پہ چلو گے تو یہ تمہاری منزل بہترین بنے گا، اور اس پہ چلو گے تو تمہاری منزل. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اس دنیا میں آدمی کس لیے آیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بھیجا ان کے کرتوت کی وجہ سے. اب یہاں آنے کے بعد ایک انسان یہ سوچے کہ بس ہم یوں ہی بچے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، کھائے پیے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، چلے گئے، سڑ گل کے ختم، ہمارا کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں. یہ سوچنا ہی غلط ہو جائے گا. ایک آدمی محنت کیوں کرتا ہے، مشقت کیوں کرتا ہے؟ سوچیے ذرا. ایک کاشتکار، ایک کسان کیوں رات دن محنت کرتا ہے؟ جاڑے کے موسم میں، سردیوں میں فاوڑا کدال کاندھے پہ لے کر کے چل رہا ہے، کھیتوں میں بارشیں ہو رہی ہے، چل رہا ہے. لوگ پوچھتا ہے بھلے انسان کہاں جا رہا ہے؟ اتنی سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، پریشان ہو، کہاں جا رہے ہو تم؟ جاؤ جا کے گھر پہ آرام کرو. وہ کیا کہے گا کہ میں اگر ابھی آرام کروں تو موسم بہار کے وقت میں، فصلوں کی کٹائی کے وقت میں خالی ہاتھ واپس آؤں گا جب لوگ بھر کر کے واپس آئیں گے. جی، تو آگے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ ہمارے بال بچے اچھے رہیں، خوشحال رہیں، ہمیں ابھی محنت کرنی پڑے گی. اللہ رب العالمین نے یہاں بھیج دیا، غلطی ہم سے ہوئی، اب آگے کا راستہ بتا رہا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ دیکھو یہاں سے جاؤ، اور جانے کے بعد ہدایت میرے جانب سے پہنچے گی تمہارے پاس، انبیاء کی جماعت پہنچے گی. اب ان کی باتوں کو تم ماننا، اور ان کی باتوں کو مان کر کے پھر یہاں آنے کی کوشش کرنا. ایسی صورت میں شیطان تمہارا پیچھا کرتا رہے گا. شیطان کی باتوں کو مت ماننا. اب ایک انسان یہاں آیا، آنے کے بعد ولا تزروا وزرۃ وزر اخرى کے تحت اچھا کر کے نہیں بھیجا بلکہ برا کر کے بھیجا، تو ان کا ٹھکانہ برا ہے. اچھا کر کے بھیجے گا تو ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا. آئیے اس سلسلے میں چند اہم بات ہم آپ کو بتا دیں. ایک حدیث ہے براء ابن عازب، ابو داؤد کے اندر، بڑی لمبی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان
नेकोकार होता है, परहेजगार होता है, और वो नेकोकार इंसान जब हालत नज़ा के वक्त होता है तो फरिश्ते जन्नती लिबास उसके पास लेकर के आते हैं, जन्नती लिबास लेकर के आते हैं और मलकुल मौत आके सिरहाने बैठ जाते। कुछ लोगों का कहना होता है कि मलकुल मौत का नाम इजराइल है, ये इसराइली रवायत से सही नहीं है। मलकुल मौत का नाम मलकुल मौत ही है। वो आके बैठ जाता और कहता है, भले इंसान, ए नेक इंसान, ए अल्लाह की तरफ अपने आप को रुजू करने वाले, अपने ख्वाहिश नफ्स को मारने वाले इंसान, ए नेक रूह, तो निकल इसके जिस्म से, इनके जिस्म से निकल। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रूह बड़ी आसानी के साथ निकाल ली जाती है। ऐसे उनकी रूह निकलती है जैसे मशकीजे से पानी बह करके निकल रहा हो। फिर जन्नती लिबास में उसको लपेट दिया जाता और ये फरिश्ते उनको बड़े ही इज्जत व एहतराम से आसमान के जानिब ले जाया जाता है, आसमान की तरफ ले जाया जाता है। उस रूह को, उनके रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। अब आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, दरवाजा खोलते पूछते किन का रूह है? ये फरिश्ता बोलता है बड़ा नेक रूह है, ये बड़े नेक इंसान का रूह है, अच्छा इंसान का रूह है। वो भी वहां मरहबा कहता है और उसके बाद 7वें आसमान तक ये फरिश्ते बड़े ही इज्जत व एहतराम से इनके रूह को ले जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से हुक्म होता है, मैंने इनसे ये वादा किया था कि इसी जमीन से हम तुम्हें उठाएंगे। अब इस इंसान के जिस्म को कहां रखा जाता है? कहां रखा जाता है? कब्र के अंदर। ये मुनकिरीन हदीस का बड़ा सख्त जवाब है, याद रखिएगा। जो लोग कब्र के अजाब का इनकार करता है उनके ऊपर जबरदस्त तमाचा ये हदीस मार रही है। गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इसी जमीन से हम तुमको पैदा कर देंगे, इसी जमीन से हम तुमको उठा लेंगे। ये नेक इंसान का रूह है। एक इंसान अब मर जाता है, जिस्म से रूह निकल जाती है। अब इसके जिस्म को आदमी नहलाता है, कफनाता है, अपने कांधे पे उठा के कब्रिस्तान तक ले जाता। अल्लाह के बंदो, कभी आपने ये एहसास किया, कभी आपने ये सोचा, कभी गौर किया कि हमारे जिस्म को भी ऐसी कोई नहलाएगा, ऐसी कोई कफनाएगा, ऐसी कांधे पे उठा के ले जाएगा? कभी ये एहसास कमतरी पैदा हुआ? सोचो जरा, अगर एक इंसान ये सोच ले, ये समझ ले कि हमारे साथ भी ये मामला होंगे। मालूम है, एक इंसान अच्छा खासा है, दोस्त है, खा पी रहा है, हंसी मजाक सब, खाना पी रहा, नाश्ता चाय पानी, पता चला अचानक वो अपना घर गया, खबर मिल रही कि भाई फलां का तो हार्ट अटैक कर गया। अब आपको यकीन नहीं आएगा, आप कहेंगे भाई अभी साथ में चाय पिए, बातचीत हुई, गपशप सब हुआ और अचानक हार्ट अटैक। यकीन नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसके घर पे जाएंगे, आप उसके घर पे मातम देखेंगे, तो आपको क्या एहसास होगा? सोच रहे हैं आपने कभी ये एहसास किया? आप उनके घर के बच्चों के सर पर हाथ देंगे और तसल्ली देंगे, लेकिन अब कभी आपको ये एहसास हुआ कि मेरे साथ भी यह हादसा होगा और मेरे घर वाले के ऊपर भी किसी का हाथ होगा और इसे तसल्ली देगा, मेरे साथ भी हादसा हो सकता है और होगा? सोचा? कभी नहीं सोचा। बहरहाल एक इंसान को कब्र में रख दिया जाता है, वहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रूह को लौटा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको उठा करके अब बैठा दिया जाता। यही वजह है कि जब मिट्टी देने वाले आदमी मिट्टी दे के दफन करके अपने घर की तरफ पलटता है तो मुर्दे उसके जूते की आहट सुनता है। यही वजह है जी। और यहां से लोग ये इस्तेदलाल कर लेते हैं कि हम कब्रिस्तान में जाके सलाम इसलिए करते हैं कि मुर्दे सुनते हैं। नहीं, जबकि कुरान ने इस बात की वजाहत की, वमा अंत बिमुस्मिन मन फिल कबूर,
سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 اٹھا کے دیکھیں آپ. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، او کائنات کے باسیوں، کائنات پہ رہنے والے لوگوں سنو، تم مردے کو کبھی سنا نہیں سکتے، جو قبر میں مدفون ہے اسے تم سنا نہیں سکتے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اگر ہم سنا نہیں سکتے تو پھر سلام کیوں کرتے ہیں؟ ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ اب ذرا سوچو کیا سلام کس طریقے سے کرتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الدار، یہ نہیں کہتے جی. کبھی اپنے دوستوں کے پاس، استاذوں کے پاس، باپ کے پاس، ماں کے پاس جا کر کے کبھی یہ کہہ دو السلام علیکم یا ابو جان، کبھی کہتے نہیں کہتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ سلام کا جواب دے رہا ہے، اور یہاں پر سلام جو ہم کر رہے ہیں بمعنی سلامتی کے دعا کر رہے ہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں جی، سنتے نہیں ہیں. اور اگر یہ ثابت کوئی کرنا چاہے کہ نہیں وہ سنتے ہیں تو سن لیجیے اسی حدیث میں بخاری کے اندر یہ موجود روایت ہے کہ مردے بولتے بھی. کیا ان کی بولی آپ نے سنا ہے؟ مردے کیسے بولتے پتہ ہے؟ نیک روح ہوتا ہے کہتا ہے مجھے لے چلو، نیک جسم ہوتا ہے مجھے لے چلو، جلدی لے چلو، اللہ اکبر، جلدی لے چلو مجھے. بدروح ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کس کھنڈرات میں لے کے جا رہے ہو. اسے تکلیف ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاں مردے سنتے ہیں مردے بولتے بھی ہیں. کیا ان کی بولی کبھی آپ نے سنا؟ بہرحال مردے سنتے نہیں، ہاں اللہ رب العالمین اس وقت اسے سنواتا ہے، ان کی روح کو پلٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھا کے ان کو بیٹھا دیا جاتا ہے، اس کو بیٹھا دیا جاتا ہے اٹھا کر کے. اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، بہت ہی یہ امتحان ہوتا ہے ان کا، بڑی بھیانک صورت میں آتا ہے وہ، اور بڑی سخت الفاظ میں ان سے پوچھتا ہے. گرچہ نیک روح یا بد روح جو بھی روح، نیک روح بھی ہوتا ہے تب بھی بڑی سختی کے ساتھ پوچھتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے من رب، تیرا رب کون، تیرا رب کون. اب یہ آدمی جو اس دنیا کے اندر رب کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارا، خواہشات کے پیروی نہیں کی، نفس پرستی نہیں کی، بلکہ رب کے دین کے طرف ہمیشہ مائل ہوا، نبی کی اطاعت سے اپنی زندگی کو گزارا. یہ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر وہ زبر دھمکی دے کر کے پوچھے گا ما ھذا الرجل الذی یبعثکم، یہ آدمی یعنی اللہ کے نبی کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون. لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے، نہیں، چہرہ نہیں دکھ رہا ہے. پوچھے گا من نبی، تمہارا نبی وہ آدمی، اس لیے کہ لفظ پر غور کیجیے، یبعث لکم جو تمہارے طرف بھیجا گیا تھا، الذی یبعث لکم جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، وہ آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نیک آدمی ہوگا کہے گا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال بد ہوگا ہاں لا ادری. پھر پوچھے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام کہہ دیا، سختی کے ساتھ پوچھے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اس آدمی سے کہا جائے گا دیکھ دیکھ، وہ دیکھ رہا ہے نا کیسے جہنم کی آگ لپٹ رہی ہے. اگر تو شریعت کا پابند نہ ہوتا، اسلام کا پابند نہ ہوتا، عقیدہ توحید کو نہ مانا ہوتا، دین محمدی پر نہ چلا ہوتا، تو تمہارا ٹھکانہ وہی ہوتا، وہی تمہارا ٹھکانہ ہوتا. لیکن تم نے جو دین دے کر کے رب بھیجا تھا، جہاں جنت سے تم نکلے تھے، اس جنت میں آنے کے لیے تم نے کوششیں کی تھی، تو دیکھ تیرا ٹھکانہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کے لباس سے پہنا دیے جاتے ہیں، اور دلہن کی طرح اسے سلا دیا جاتا ہے. یہ بندہ کہتا اللہ قیامت جلدی قائم کر دے تاکہ اپنے گھر والوں سے ہم مل لیں گے، گھر والوں سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ کہتا سو جا آرام سے قیامت تک. یہ پہلی منزل ہے انسان کی، یہ قبر پہلی منزل ہے. بدروحیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدروحیں ہوتی ہے بڑی مشقت کے ساتھ نکالی جاتی. والنازیات غرقا والناشطات نشطا والصابحات صبحا،
بڑی تکلیف دے کر کے نکالی جاتی ہے. یہ فرشتے اس کے نسوں میں تیرتے رہتے ہیں ایسے جیسے ریشمی لباس کو کسی کانٹے دار جھاڑی میں پھینک دو اور پھر وہاں سے کھینچ کر کے نکال لو. کیسے تار تار ہو جائے گا, کا جسم کا قیمہ بنا دیا جاتا ہے, گوشت کا قیمہ بنا دیا جاتا ہے. بڑی مشقت کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے, جہنمی لباس اس کو لگا کے لپیٹ دیا جاتا ہے اور یہاں سے پھینکتے ہوئے لے جایا جاتا. پوچھتا کس کی روح, کہا بڑی بدبخت کی روح ہے, کہا سجیل کے اندر اسے ڈال دو. پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں ایسے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں, زمین قبر کی دھسا دی جاتی ہے, ادھر کی پسلی ادھر کر دی جاتی ہے اور ادھر کی پسلی ادھر کر دی جاتی. سوچو ذرا, سوچو, غور کرو. چند دن کی زندگی میں عیاشی کر لیتے ہو, مکاری کر لیتے ہو, حرام کمائی کر لیتے ہو, لیکن آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے. جہاں سے نکلے ہو وہاں جانے کی فکر نہیں ہوتی. تو سوچو تمہارا ٹھکانہ کتنا خطرناک ہوگا. ایسے بہرے گونگے فرشتے مسلط کر دی جاتی ہے, ان کے سر, ان کے بھیجے کو بالکل توڑ پھوڑ کے رکھ دیا جاتا. اور یہ نہیں کہ بس یوں ہی ایک مرتبہ میں معاملہ صاف ہو جائے گا, یہ بھول جائیے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جسم جل جائے گا, گوشت جل جائے گا, چمڑیاں جل جائے گی, ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی. ایک انسان سوچے گا چلو اب تو کم سے کم جان چھوٹ جائے گی, ارے اب تکلیف سے تو بچ جائیں گے. اللہ نے کہا کہ نہیں ہے فرشتے, ان کے جسم کے اوپر پھر ان کی ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھا دو, پھر چمڑا چڑھا دو. ایک بندہ سوچے گا چلو اب تو کم سے کم نیا چمڑا مل گیا ہے, نیا گوشت مل گیا. اللہ فرماتا ہے لیذوقوا العذاب, ایسے تم عذاب میں چکتے رہو گے, عذاب جھیلتے رہو گے, بنو گے, تیار ہو گے, پھر ایسے تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا. سوچو, اندازہ کرو ذرا. اللہ کے بندو, جہاں سے آئے ہو وہاں جانے کی تیاری. دو ہی راستے ہیں, اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و کفورا. یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ انبیاء کا راستہ ہے, یہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان بھی تمہارے پیچھے پڑا ہے اس لیے کہ جنت سے وہ نکلوایا ہم کو, اسی میرے وجہ سے وہ مردود ہوا, تو ہمارا دشمن ہے جی. اور آخرت کی پہلی منزل یہ قبر ہے. اس چیز کو یاد رکھو, آخرت کی پہلی منزل یہ قبر ہے. جاڑے آنے سے پہلے سردیوں سے بچاؤ کے لیے سارا انتظام کرتے ہو, گرمی آنے سے پہلے اس کا انتظام کرتے ہو, فریج, کولر, نہ جانے کیا کیا. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہمارے پیچھے قبر بھی آ رہی ہے, اس سے بچاؤ کے لیے ہم کچھ کر لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت کا ذکر ہوتا ہنستے, جہنم کا تذکرہ ہوتا تو روتے. لیکن جب کسی قبرستان سے گزرتے تو چیخ مار مار کر کے رو. لوگوں نے پوچھا اے عثمان, جنت کے تذکرے پر ہنستے ہو, جہنم کے تذکرے میں روتے ہو, لیکن یہ تو بتاؤ قبر سے جب گزرتے ہو تو اتنے دہاڑے مار کے کیوں روتے؟ کہا لوگوں تجھے نہیں معلوم, قبر یہ آخرت کی پہلی منزل, قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. یہاں سے نجات مل گئی تو آخرت میں نجات ہے, یہاں سے نجات نہیں ملی تو آخرت میں نجات نہیں ہے. یہاں کے بعد میدان محشر قائم کر دیا جائے گا. مختصر طور پر یہ بھی سن لو اللہ کے بندو, میدان محشر قائم کر دیا جائے گا اور وہاں لوگ کافی پریشانی کی عالم میں ہوں گے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ راویہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میدان محشر قائم کر دی جائے گی, یوم تقوم الشمس کمقدار میل, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. صحابی بتاتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ راستہ والا میل ہوگا یا آنکھ میں لگانے والا سرمے والی سلائی والا میل ہوگا. بہرحال چاہے راستے ہی والا میل ہو
آپ اندازہ کر لو، جون اور جولائی کے مہینے میں بنیان کھلوا دینے پر مجبور کر دیتی یہ سورج کی تپش اور یہ سورج کی گرمی، لیکن جب میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس وقت حالت کیا بن رہی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سراب اور ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی انبیاء بھی ہوں گے، سارے لوگ بھی ہوں گے، تو سارے کے سارے ہوں گے اور کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ سوچ لیجیے آپ، کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، تو کوئی کپڑا کسی کے جسم پہ، عورتیں بھی ہوں گے مرد بھی ہوں گے۔ کہاں کہ اللہ کے نبی جب مردوں کی عورتوں کے اوپر مردوں کی نگاہ پڑے گی تو مال شرم کے تو یہ مر جائے گی۔ اللہ کے نبی نے سورہ حج کی پہلی آیت تلاوت فرمائی اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ان ربکم زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت۔ عائشہ جانتے ہو وہاں ایسے حالت بگڑ رہی ہوگی، وانتم سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ لشدید، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی، دودھ پلانے والے دودھ پلانا چھوڑ دیں گے، حمل والی حمل ثابت کر دے گی۔ اللہ اکبر، یہ دن اتنا سخت دن ہوگا، لگے گے لوگ نشے میں بدمست ہیں لیکن نشے میں بدمست نہیں ہوں گے، اللہ کے عذاب اس کو ایسا کر رکھا ہوگا۔ اللہ کے بندو کبھی آپ نے سوچا وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا؟ ایسی صورت میں رب کہے گا اپنا سایہ نصیب کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا الامام العادل صاحب النساء فی عبادۃ اللہ، بڑی لمبی حدیث ہے۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابوا فی اللہ اجتمعوا علیہ وتفرقا علیہ، یعنی 7 قسم کے لوگ ہیں میرے سائے میں اس کو جگہ دو۔ انشاءاللہ یہ حدیث کی پوری تفصیل ہم پھر بعد کے کسی جمعہ میں کر دیں گے۔ الخلاصہ یہ ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، پوری تفصیل اس حدیث کا انشاءاللہ کسی جمعہ میں ہم کریں گے آپ کے سامنے۔ الخلاصہ یہ ہے کہ ایسے سخت دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اگر کام آئے گا تو تیرا یہ اعمال کام آئے گا۔ اب حساب و کتاب کے میدان لگے ہیں، نامہ اعمال کی تقسیم ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن لوگوں کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ چلتا ہوا کودتا ہوا مچلتا ہوا لوگوں کے پاس جائے گا اور کہے گا دیکھ میرا نامہ اعمال، اللہ اکبر، میرا نامہ اعمال دیکھ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَهُوَ يَقْرَءُ كِتَابِيَهْ، اور لوگوں میرا نامہ اعمال پڑھ لو دیکھ لو، اس لیے کہ دنیا کے اندر مجھے یہ گمان تھا، مجھے یقین تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا حساب مجھ سے ملنے والا ہے۔ ہم غلطی کر کے تو نکل گئے ہیں، لیکن غلطی کر کے نکلنے کے بعد رب نے یہ راستہ مجھے بتایا تھا، انبیاء کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ تیری آخری منزل ہوگی، یہاں آنے کے لیے دیکھ تیرا یہ معاملہ ہوگا۔ تو مجھے یہ گمان تھا، مجھے یہ یقین تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا حساب مجھ سے ملنے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، میرا حساب مجھ سے ملے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا لے قطوفہا دانیہ، تو پچھلی زندگی میں دنیا کے اندر شیطان کے بہکاوے پہ نہیں لگا تھا، تو رحمان کی عبادت کرتا تھا، لے تو اپنا بھیجا ہوا سامان مہیا تیرے لیے تیار ہے، تیرے مہمان نوازی کی جا رہی ہے، نزلا من غفور رحیم، رب تیرا میزبان ہوگا، تو رب کا مہمان ہوگا۔ اور وہیں پر اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو سن، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اللہ نامہ اعمال دیکھے گا، کہے گا ہائے ہلک انی سلطانیہ، ہائے میری سلطنت، میری ملکیت، میری حکومت آج میرا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ جس اولاد کے لیے میں نے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں مل گیا، آج کوئی میرا کام نہیں آئے گا۔ سوچو تو ذرا، یہ دولتیں جو اکٹھا کرتے ہو،
حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور خاص طور سے دین اسلام کو لوگ دین اسلام کو نشانہ بنا کر کے اور حرام طریقے سے کماتے ہیں. سب سے زیادہ مجھے افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے. قبر میں کتنے پوچھو گے؟ کتنے پوچھو گے؟ 3. من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا جی، رب کون، دین کیا، نبی کون. جی کوئی تیسرا سوا چوتھا بھی ہوگا کیا؟ یہ پوچھا جائے گا کیا کہ تو اہل حدیث تھا کہ نہیں؟ تو اہل حدیث تھا کہ نہیں؟ یہ پوچھا جائے گا کیا؟ تو کس امام کو مانتا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا کیا؟ جب یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا تو پھر اللہ کی عبادت میں اور نبی کی اطاعت میں کیوں رخل اندازی کی جاتی ہے، اور کیوں طرح طرح کے بہکاوے لوگوں کو بہکائے جاتے ہیں؟ سیدھی سادی تو بات ہے، سوچ لو ذرا اللہ کے بندو، سیدھی سادی بات ہے. نبی کی اطاعت لازم ہے، بس اللہ کی اطاعت لازم ہے. انشاءاللہ پھر بات کریں گے اس موضوع پر. الخلاصہ بتانا یہ ہے کہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں جب دینے کے بعد یہ کہے گا ہلک انی سلطانیہ، ہائے میری ملکیت، میری حکمرانی سب کے سب ختم ہو گئی، اب یہاں کوئی کام آنے والا نہیں. اللہ رب العالمین حکم دے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس کو پکڑو اور 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ دو، اور زنجیر کو پیروں میں پہناؤ اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پہنچا دو، تاکہ یہ پرانی بدماش ہے ان کو پتہ چل جائے رب نے دنیا کے اندر اسے بھیج دیا تھا ان کے کرتوت کی وجہ سے، اور یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا ہے. اللہ کے بندو سوچ لو، فیصلہ کر لو. اور آخر وقت میں آخری بات بتا رہا ہوں، ہم وہاں سے آئے اس دنیا میں، رب نے دونوں راستہ ہمیں بتلا دیے. یہ دیکھنا، یہ ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مزید وضاحت فرمائی، اور لوگ صحابہ اکرام کی موجودگی میں اس کی وضاحت فرما دی تھی. اور آپ نے ایک لائن بنا دی، آپ نے ایک لائن بنا دی، دائیں جانب 2 لائن کھینچ دی، بائیں جانب 2 لائن کھینچ، 2 4 لائن. فیصلہ آپ کر لینا گھر پہ، 3 نہیں 6 نہیں، صرف 2 لائن ادھر سے بنائی، 2 لائن ادھر سے بنائی، ایک بیچ کا راستہ چھوڑ دیا اور کہا دیکھو اس راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، ادھر تو جو راستہ ہے نا یہاں پہ شیطان بیٹھا ہے، ادھر والے پہ بھی شیطان بیٹھا ہے، کھینچے گا، بہکائے گا. لیکن یاد رکھنا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے. تو دنیا کے اندر بھیجا گیا، دنیا کے اندر بھیجنے کی صورت میں رب نے تجھے یہ بتایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ. تو یہ اللہ کا ہدایت والا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو سیدھے جنت پہنچو گے، جہاں سے نکلے ہو وہی جاؤ گے. اگر اس راستے پر آ جاؤ گے یا اس راستے پر آ جاؤ گے تو سیدھے جہنم پہنچ جاؤ گے. اب فیصلہ آپ کو کرنی ہے، ہم جنت کو چھوڑ کر کے دنیا کے اندر آئے، ہمیں جنت جانا ہے یا اپنی آخرت تباہ کر کے جہنم جانا ہے. فیصلہ آپ کو کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم والا راستہ سے ہٹا کر کے جنت والا راستے کی طرف گامزن کر دے. انشاءاللہ جو حدیث میں نے کہی ہے کبھی موقع ملے گا اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے ہم لائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، لذكر الله تعالى وأولى وذكر الله أكبر.